اللہ الرحمن الرحیم ثم يتوجه إلى المصلى غير مكبر ومتنفل قبلها ووقتها من ارتفاع الشمس إلى زوالها چلو ويصلي ركعتين مثنيين قبل الزوال وهي ثلاث في كل ركعة ويوالي بين القراءتين ويرفع يديه في الزوائد ہاں بھائی ويخطب بعدها خطبتين يعلم فيها أحكام صدقة الفطر ولم تقضى إن صادت عليه المعامل وتؤخر بعذر إلى الغد فقط إلى الغد فقط وهي لكن هنا يؤخر الأكل عنها ويكبر في الطريق جهرا ويعلم الأضحية وتكبيرات التشريق في الخطبة صبر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر عید الفطر کی نماز کا مسئلہ جاری ہے. یہ کام کر کے وَيَغْتَسِلُ وَيَسْتَاكُ وَيَتَطَيَّبُ وَيَلْبَسُ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ وَيُؤَدِّي صَدَقَةَ الْفِطْر پچھو تفپا کے سارے اندر پھر متوجہ ہو مصلی کی طرف. مصلی نہیں کپڑے دا جائے نماز عیدگاہ نہیں کی جائے نماز جتھے نماز جا کے پڑھنی ہے کھلی جگہ تے درا حالے کے نہ تکبیر پڑھنے والا ہو یا نہ تکبیر پڑھنے والا ہو اور نہ نفل پڑھنے والا ہو صلاۃ عید سے پہلے یہ کام نہ کرے. ثم یتوجہ بالنسب بتقدیر ان معطوف علی المندوبات پچھوں آ رہے نے قبلہ پس تقاضا کرتا ہے یہ جو متوجہ ہونا ہے مصلی کی طرف اس کے ندب کا بھی قضا فی المجتبی لیکن خروج الی المصلی لصلاۃ العید یہ مندوب نہیں ہے بلکہ اوپر والا درجہ ہے. یہ سنت ہے سنت ہے بھی کھلی جگہ تے جانا. اگرچہ ان وصلیہ اگرچہ گنجائش رکھے ان کی مسجد جامع تب بھی ان کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ باہر کھلی جگہ جا کر کیا کریں اندہ آمت المشائخ وہو صحیح ہو. یہ چیز ختم ہو گئی مسجداں دیاں چندیاں دی وجہ تو. چلو کوئی ایک تا خطیب ایسا ہوتا باہر کھلی جگہ عید پڑھنی جی بلا بأسا اور جس لئے باہر جانے نے عید پڑھن اتھے خطیب نے خطبہ دینا ہے کی دینا ہے کہ کو نہیں دینا کوئی حرج نہیں ممبر کے نکالنے کے ساتھ مصلی کی طرف اتھے ممبر لے جان کوئی حرج نہیں. وقت اور اختلاف کیا گیا فی کراہت بنائہی فیہا کہ اختلاف کیا گیا ممبر کے بنا کی کراہت میں اس میں کہ اتھے باقاعدہ ممبر بنایا جائے کہ نہیں بھی اتھے پکا بھی چار دیواری بھی جگہ مخصوص کر لی جائے. بس بعض نے کہا یہ کیا ہے تاکہ کھلی جگہ مسلمان نماز پڑھن روب داب ہوئے جی. بعض نے کہا لا اور امام صاحب سے روایت ہے لا باس بہی لہذا پھر کوئی چنگا کام نہیں ہے صرف لا باس بہی. المصلی وہ جگہ ہے وہ کہ جمع ہوں گے اس میں لوگ امام کے ساتھ نماز کے لیے. اے مصلی جیڑی جگہ تے بھی کو مخصوص نہیں ایک اس سال بھی شہر دے اس پاسے باہر پڑھنی دوجی واری اس پاسے پڑھنی تیسری واری اس پاسے زمین خالی ہے اس پاسے لوکاں دی فصلاں وچ وڑ کے نہیں
تو کوئی حرج نہیں بھئی، ٹھیک ہے بھئی، کھلی جگہ تے غیر مکبر، یعنی وقت ہو درا حال ہے کہ وہ تکبیر پڑھنے والا نہ ہو جب جا رہا ہے کدھر عید فطر کی لیکن کس طرح جہرن، یہ نفی ہے بھی جہرن نہ پڑھے، سنیں راستے میں، بلکہ تکبیر پڑھے خفیاتاً، آہستہ تکبیریں پڑھتا جائے، بار اور برا کرتا ہوں، اور غیر مکبرن اے جہرن، اس لیے کہ تکبیر اگے کیے تکبیر غیر موضوع ہے جی، خیر آیت لفظ وہ غلط لکھا ہے جی، غیر لکھے ہے خیر جی، اس لیے کہ تکبیر خیر موضوع ہے، کیا ہے خیر موضوع ہے، بھی چنگی شے وے تکبیر اس واسطے پڑھنی آنے پہ، مطلب نفی بالکل نہیں، جہر دی نفی ہے، کیونکہ وہ ادعا وچ جہر پڑھنی آنے جی، نئی خلاف تکبیر کے جواز میں بے صفت الاخفاء، بے صفت یہ منع نہیں ہے جی، اور اسی کی طرف گئے ہیں امام رحمہ اللہ لقول تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ وَاذْكُرْ فِي نَفْسِكَ۔ اچھا اور اساں یہ بھی مسئلہ موضوع بنا کے تے اس سے مناظرے بھی کی تے کتاباں میں لکھی ہیں بے ذکر جاہر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا، خدا دا نا جے کیڑے مسئلے ہیں جی یار، اللہ دا نا لبو صحیح یار جی میں نے پھر اساں جس سلسلے میں اونچی اللہ ہوتی ہے ان کو ماننے والوں کو کتاب لکھنی پڑی ذکر بالجہر، کیا پھر دلائل اکٹھے کیے۔ اب اصل میں ہوتا ہے کہ ایک کام کاری عبداللہ صاحب نے شروع کر دی ہے، اب ماننے والے کوشش کریں گے کہ ہم یہ کام ثابت کریں گے، گل صرف اے ہوندی ہے جی، حالانکہ ان کو خدا دا واسطہ کہ اللہ اکبر۔ ایک اور فرمایا، اچھا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الذکر اللہ، ان کے مجبوری بن سب کی توجیہ کریں، چونکہ ہمارے حضرت ذکر جاہر کرتے ہیں دلہدن ساری آیتوں اور حدیثوں کی کیا کریں توجیہ، کی مجبوری کی ہے یا کی مجبوری ہے؟ دین کو بچانا ہے کہ حضرت صاحب کی خواہشات کو بچانا ہے؟ کیا مصیبت ہے یار، ہم حضرتوں کی خواہشوں کو بچاتے ہیں، دین میں توجیہ کرتے ہیں، جو خدا دا واسطہ جو کو سمجھنے کی کوشش کرو یار۔ اور دوسرا عقلی دلیل، اور اس لیے کہ اصل ثنا میں کیا ہے، ثنا تلاوت علاوہ باقی سارے ذکر نو ثنا آکھد ہے، تے تکبیرہ کی نے تو ثنا کے اندر اصل کیا ہے، مگر وہ کہ خاص کیا اس کو شرع نے یوم الاضحیٰ میں، اوتھے چونکہ اونچیاں ہیں اس واسطے، اور صاحبین نے فرمایا ہے کہ جب عید الفطر کے لیے جائے تو تکبیر پڑھے جاہرن، ان جاہرن دا مطلب یہ نہیں بھی او سپیکر اگے خلیفے نے پڑھیا ہوئے تو حضرت صاحب اچھی اچھی تکبیر پڑھ رہے ہیں، پوری پتہ لگ رہا ہے حضرت صاحب جا رہے ہیں، نہیں بھی اے بھی تے جا رہے ہیں کیڑا، اللہ اکبر، گوانڈی نال نہ سنے دن جار شامل ہے کہ کوئی نہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر۔ اچھا جی، اچھا اے بھائی جڑا نا بے صاحبین دی دلیل کی ہے بابا اس کے جو روایت کی گئی کہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند کرتے تھے اپنی آواز تکبیر کے ساتھ، اور یہی مروی ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اچھا جی سنیں، اے ان اختلاف ہو گیا صاحبین اور امام صاحب کا، پڑھنی ہے بھی عید الفطر تکبیراں پڑھنیاں نے، اچیاں پڑھنیاں نے کہ ایندے بچ اختلاف ہے، بعض نے کہا کہ خلاف اصل تکبیر میں ہے، اندہو لا یکبرو، عید الفطر میں تکبیریں نہ پڑھے،
یعنی بطور مسئلہ ہوں جتے ذکر کرنا منع نہیں بھی بطور مسئلہ، اور اندہما یکبر، بعض نے کہا اس میں اختلاف ہے۔ اچھا جی، او با متنفل بالجر عطف ہے مکبر پر، یعنی غیر متنفل، بھی پہلے نفل یعنی مکروہ ہے تنفل عید کی نماز سے پہلے مطلقاً امام کے حق میں اور مصلی میں اور اس کے ہر جگہ۔ اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے مکروہ ہے کس میں، نہ کہ بے قوم پڑھ سکتی ہے، اور بعض نے کہا کہ نہیں مکروہ، بالکل نہیں مکروہ۔ اور جمہور جو ہیں وہ کراہت پر ہیں عیدگاہ میں بھی، اور اس کے بابجا اس کے جو وارد ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے من المنع عن التنفل، امام سے پہلے، قبل الامام ہی ہے نا، امام سے پہلے عیدین میں تنفل سے منع کیا گیا ہے۔ یہ نہیں کہ امام آوے گا تو پھر نفل پڑھیں گے، بے بندے پہلو پہنچ گئے نہیں، امام دا انتظار کرنا، اور اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لم یفعل ذالک، باوجود آپ کے حرص علی الصلاۃ کے، قبلہا کی یعنی قبل صلاۃ العید لکراہتی فی حق الامام والمصلی میں بھی اور اس کے غیر میں بھی۔ اور وقت صلاۃ عید کا سورج کے ارتفاع سے مراد ہے اب یہ دود چٹا ہو جائے، کیش ہے وہ سرخی ہوندی ختم ہو جائے جی۔ اور وقت صلاۃ عید کا سورج کے بلند ہونے سے لے کر سورج کے زوال تک پہنچنے تک، یہ غایت داخل نہیں ہے، زوال پر پہنچنے تک وقت ہے کس کا، عید کا، یہ دو عیداں دا وقت ایک ہی ہے۔ سنیں اچھا جی، او ویکھو کہ او من ارتفاع شمس الی زوالہا، وہ ایک نیزہ یا اتفاق آئے، دو لفظ بول دینے پچھو حدیث پاک کے دو لفظ ہوندے پہنے ان دونوں بول دینے، یعنی سورج ان قابض السماء، سورج کے قابض السماء بقابض جگر، جگر ہوں درمیان بھی اتھوں تک تو پہلے تک ہے جی۔ او الی زوالہا، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں عید کا وقت طلوع شمس ہے، وہ آندھے نے طلوع شمس دے نال ہی وقت، اور مستحب ہے تاخیر اس کی، یہ بس بریکٹ ہوں بارہ، الی زوالہا غایت نہیں داخل، زوال تک تے زوال داخل نہیں، حتیٰ کہ اگر داخل ہو گیا زوال کا وقت اور وہ عید کی نماز میں تھا تو فاسد ہو جائے گی نماز اس کی۔ اور انکانا اگر ہے پہلے سے کہ قادہ کرے قدر تشہد، اس تو پہلا سورج زوال تک پہنچ گئے تے بہرحال بعد قدر تشہد کے تے ایونا مسئلہ وچوں 12 وچوں، بہرحال بعد قدر تشہد کے سلام سے پہلے، پس اسی طرح عند الامام کے نماز خلاف اللہما، یاد آیا؟ اچھا جی، اور ابتدا وقت کی سورج کے ارتفاع سے ہے تاکہ نکل جائے وقت حد کراہت سے، او جڑا سرخ ہوندا ہے سورج جی۔ اور نماز پڑھائے امام 2 رکعتیں دراں حالے کے ثنا پڑھنے والا ہو زوائد سے پہلے، پہلی رکعت وچ پہلے ثنا پڑھنی ہے تے پھر زوائد، یعنی 3 تکبیراں سنیں۔ اچھا وہ زوائد کنیاں نے، اور وہ زوائد 3 تکبیریں ہیں ہر رکعت میں، کس میں؟
ہر رکعت میں 3 تکبیریں ہیں۔ وَيُوَالِي اور موالات کرے دونوں قراتوں کے درمیان۔ کیا کرے؟ موالات تائیں بھی پہلی وچ قرات تو پہلا تکبیراں تے دوسری وچ قرات ختم کر کے تکبیراں۔ ہن قراتاں دو میں مل گئیاں وچ تکبیراں کو نہیں آئیاں، سمجھے؟ ساڈے نزدیک انج بھی پہلی وچ شروع وچ تکبیراں تے دوسری رکعت وچ آخر تے رکوع تو پہلا۔ او بے خودروں مسنین حالہ کون ہی مسنین دراں حالے کہ وہ مسنین ہو، یعنی لانے والا ہو ثنا کو، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، خلاف واسطے امام شافعی اور امام مالک کے۔ اچھا جی، تکبیرہ زائد کنیاں نے ہر رکعت وچ؟ اور وہ 3 ہیں، کل 3 نہیں، اور وہ 3 ہیں دلیل بوجہ اس کے جو آثار طحاوی میں ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ سوال کیے گیا عید کی نماز کی کیفیت سے بے کمیں پڑھنی ہے؟ فرمایا جناب عبداللہ بن مسعود نے شروع کرے عید کی نماز اللہ اکبر کے ساتھ، پھر تکبیریں پڑھے، اس کے بعد 3 تکبیریں مراسلات بعد، پھر قرات کرے، پھر تکبیر پڑھے، تکبیر رکوع کرے اس کے ساتھ 1 رکعت، پھر ہو نہیں گئی، پھر سجدے کرے، ہن رکعت پوری ہوئی، پھر کھڑا ہو، کھڑے ہو کر قرات کرے، پھر تکبیریں پڑھے 3، پھر تکبیر پڑھے، رکوع کرے اس تکبیر کے ساتھ۔ اے آپ نے فرمایا تے اس تے ساڈا عمل ہے، ساڈا عمل 6 تکبیراں زائد۔ اور فرمایا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 تکبیریں ہر رکعت میں، فطر ہے تو اس کی ہر رکعت میں، اور اضحیٰ میں ہر رکعت میں 1 تکبیر زائد ہے۔ سنیں جی، اچھا، اور ابتدا کرے قرات کے ساتھ دونوں میں، تو آندے نے ہر رکعت وچ قرات کرے، رکوع تو پہلا تکبیر، فطر وچ 3 تے اضحیٰ وچ 1 تے اس تو بعد پھر رکوع دی تکبیر، سمجھتے پہ جی؟ 4۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ 5 تکبیریں ہیں کس میں؟ اور ابتدا کرے تکبیر کے ساتھ دونوں میں، دوواں وچ پہلے تکبیراں تے پھر قرات، سنیں؟ اور ایک روایت جناب عبداللہ بن عباس سے ہے کہ پہلی رکعت میں 5 تکبیریں اور دوسری میں، اور امام شافعی رحمہ اللہ نے لیا ہے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کو جی۔ بیس کو تو اچھا اللہ اکبر 3 کہنیاں نے حنفیاں دے مطابق، یا 4 یا 5 جڑے بھی کہنا ہے، یہ تکبیراں دے درمیان بھی کچھ پڑھنا ہے یا چپ رہنا ہے؟ اللہ اکبر، دوسرے اللہ اکبر تک وچکار وقفہ ہے کہ کوئی نہیں، اور سکوت کرے تکبیراتین کے درمیان ہمارے نزدیک۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ پڑھے 2 تکبیروں کے درمیان سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ہر 2 تکبیروں کے درمیان یہ پڑھے۔ مسئلہ جی، اور وہ بندہ کہ فوت ہو جائے اس سے امام کی نماز کا اول، امام کی ہو جائے تے امام چلا گیا رکوع وچ، تو تکبیریں پڑھے فی الحال، ایک تا تکبیر تحریمہ اللہ اکبر،
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، امام نہ رکوع چ پہنچ جائے۔ کوئی پئی میرے کھانے چ، یہ مطلب فی الحال۔ اور اگر ڈرے مدرک پھر رکوع یہ کہ اٹھا لے گا امام اپنا سر، جی یہ کہ لو کبارا، اگر تکبیریں پڑھے کیا کرتے ہوئے، تو لائے تکبیر کو راکعن، رکوع وچ جا کے نا 3 تکبیراں آکھے جی۔ کون؟ اے واجب نے تے تسبیحاں بلو۔ اور اگر رکوع کر لیا امام نے پہلے سے کہ تکبیر پڑھے، اس سے پہلے اس نے کیا کر لیے، تو نہ لوٹے قیام کی طرف تاکہ تکبیریں پڑھے، تاکہ اور نہ تکبیریں پڑھے رکوع میں ظاہر الروایہ میں، جی۔ اب یہ رکعت اس سے رہ گئی، اگر رکوع کر لیا امام نے پہلے سے کہ وہ کیا کرے، تو نہ لوٹے قیام کی طرف تاکہ تکبیریں پڑھے، اور نہ تکبیریں پڑھے رکوع میں ظاہر الروایہ میں۔ اے اللہ اکبر کہہ کے میں امام نال ملیاں، اجے میں ایک باری اللہ اکبر آکھے تو قاری عبداللہ صاحب نے سمع اللہ لمن حمدہ کر دیتا ہے۔ ہن بھی میں سیدھا ہو کے تے باقی 2 آکھاں، اے بھی نہیں، رکوع وچ ہی اگلیاں 2 پوریاں کراں، ظاہر الروایہ ہے کہ اے بھی نہیں، جیڑی ایک ہوگی بس۔ کو سمجھ آیا مسئلہ کہ نہیں آیا سمجھ قاری جی؟ نہ لوٹے کدھر، قیام کی طرف، بھی میں امام نال کھلو کے تکبیراں پڑھاں گے امام دے سجدے جان تک، اور نہ ہی رکوع میں وہ پوری کرے، چونکہ امام نے جب سر اٹھا لیا تو رکوع ختم ہو گیا جی۔ اچھا جی، یہ تو سی مسئلہ جڑا رکوع وچ ملیا آ کے، اور مسبوق بے رکعت، 1 رکعت ہو گئی ہے، 1 تو وہ آیا ہے ہن 1 تو گئی نکل، اور مسبوق بے رکعت انہیں نے 1 سلام تو بعد پڑھنی کہ کوئی نہیں، دوجی دیا تو تکبیریں نے امام نال آکھ لیا نے، جب کھڑا ہو قضا کی طرف تو پہلے کھڑا ہو کر کیا کرے، پھر تکبیریں پڑھے، پھر اس لیے کہ اگر یہ شروع کرے گا تکبیر کو تو ہو جائے گا ملانے والا تکبیر ایتان کے درمیان، کیونکہ امام نے دوجی رکعت کدوں پڑھیاں نے، تے جے اے بھی اٹھ کے تے کی کرے، تکبیرہ مل گئی ہیں، حالانکہ وچ قرات ہونی چاہیے، سمجھی جے گل، اے شاباش۔ اور ولم یقل بہ احد، اور نہیں قول کیا اس کے ساتھ کسی ایک نے، صحابہ پاک کسی ایک دا بھی قول انج دا نہیں بھی تکبیراں کٹھیاں ہونیاں چاہیے جی، پیچھے 3 قول ہیں ویکھ لو۔ اچھا، اور اگر شروع ہوا کس کے ساتھ، یسیرو ہوگا فعل اس کا موافق، کن کے قول کے موافق ہو جائے گا، ان کے قول کے، اس لیے کہ آپ نے قول کیا بالبدات فیہما بالقرات، اور موالات جو ہے وہ مستحب ہے، حتیٰ کہ اگر اس نے موالات نہ کی تو اس نے ترک اولا کر دیا۔ اچھا جی، بین القراتین کی اے تفصیل آ گئی جی، ایک 2 قراتاں کٹھیاں ہونیاں چاہیے نے، لیکن ایک ہی ندبن، یہ ندبن ہے کی ہن سنیا جی، بائیں طور کے تکبیر کہے افتتاح کے لیے، پھر سبحانک اللہم پڑھے، پھر 3 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے قرات سے، پھر جب کھڑا ہو دوسری کی طرف تو پہلے، پس جب فارغ ہو جائے قرات سے تو 3 تکبیریں پڑھے، پھر تکبیر پڑھے کس کے لیے، چلو جی، اور اٹھائے اپنے دونوں ہاتھ زوائد میں، ان تکبیراں میں جو 2 ہاتھ ادھروں دیکھو، یعنی تکبیرات زوائد میں مطلقاً ہاتھ اٹھائے، امام اٹھائے یا
نہ اٹھائے. سنے ہی تے ولا یادعہماش اللہ اکبر اے بلا یاد ہاتھ بننے نہیں ہیں اے مطلب ہے چھڑنے نے جی اے بد ہے اے نہیں کرنا. بلا یادعہما اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے ایک روایت ہے کہ نہ اٹھائے کسی شے میں دونوں سے. ایک روایت آپ کو بھی ہے. اچھا جی ایک واقعہ سنو بڑا عام تے عقل نال تعلق رکھدا ہے. اور نماز پڑھائی امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جس وقت آپ آئے بغداد، جس وقت عید کی نماز آپ نے پڑھائی کیڑی؟ عید کی نماز پڑھائی. تو آپ نے چونکہ اے جڑے نا خلافت عباسیہ ہے وہ جناب عبداللہ بن عباس دی اولاد نے تو اپنے دادے دیاں گلاں مندے سن جی سنیں جی. تو آپ نے تکبیریں پڑھی، تکبیریں عبداللہ بن عباس کی وہ کنیاں نے 5 ہر رکعت وچ تکبیراں پڑھیاں. پڑھیاں کنیاں سن 3 پڑھیاں آپ نے ہن دھیان کریں جی. پس بے شک نماز پڑھی تھی آپ کے پیچھے ہارون الرشید نے اور اس نے حکم دیا تھا جناب ابو یوسف کو اسی کا کہ تساں جی نماز پڑھانی ہے جناب عبداللہ بن عباس دے مذہب دے مطابق جی. تو انہیں انج پڑھائیاں کنیاں ہن ذرا دھیان کرے جی. او ہو حاکم وقت دی گل من لی تے اپنا مسلک چھوڑ دے. او ہو والمسئلہ تو اور مسئلہ مجتہد فیہا ہے. مسئلہ کڑک تے ہے کو نہیں بھی صرف ایک ہی صورت ہے. حضرت علی تے کولوں بھی روایت ہے او ہور طریقہ ہے. جناب عبداللہ بن مسعود کولوں روایت ہے او. جناب عبداللہ بن عباس کو روایت ہے او. یہ مسئلہ مجتہد فی ہو گیا کہ کوئی نہ ہو گیا جی. جتنے اختلاف ہو بھی انہوں نے مجتہد فی بلا ہوئے وہ جو تازہ پڑھے ہیں وہ مسئلہ وہ اجماع مرکب بھی چونکہ مسئلہ مجتہد فی ہے اور ادھر ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. یہ ہے سنا چکے ہیں وہاں جمعے تھے اولی الامر کی بھی اطاعت کرو. شریعت کے خلاف نہیں، شریعت کے اندر. اب چونکہ مسئلہ مجتہد فی ہے اور طاعت امام کی اس شے میں جو نہ ہو معصیت امام کی طاعت واجب ہے. او مولویوں بھی اس نے کہا تھا انج پڑھاؤ ان دے وچ معصیت کوئی نہیں چونکہ مسئلہ کی ہے مجتہد فی ہے جی. اور حاضہ اور یہ نہیں ہے معصیت اس لیے کہ یہ قول ہے بعض صحابہ کا. کن کا؟ اے جی کوئی سمجھ آؤں دی جی تو کوئی بھی امام کی اطاعت جس میں مولوی جی معصیت نہیں وہ اطاعت واجب ہوتی ہے جی. سنیں جی یہ تاں پہ دسداں پہ جس لئے لوڑ پینی اس لئے مولی عامر سر کھرکنا ہے. جس لئے مولویاں نے کرنی ہے نا حجت انہیں یہ جیاں پرانیاں جڑے بزرگاں چیزاں کٹھیاں کیتیاں تے اگلے پھر انہوں نے بہانے بنائے کہ یہ بھی کسی وقت تانوں زندگی سننا پوے گا کہ جناب امام ابو یوسف نے بھی تو ایک وقت تھا وہ بات مان لی تھی حاکم وقت کی حالانکہ مذہب کے امام تھے تو ہم نے مان لی تو کیا حرج ہوا ہے جی. جس لئے موقع آیا تو پھر مولی کاشف نے پتہ لگنا ہے وہ استاد جڑا اشارہ کیتا سی وہ کی شے سی جی. تو یہ پوری گل سمجھ لو کہ مسئلہ کیا ہے اور ادھر امام کی واجب ہوتی ہے. معصیت نہ ہو تو واجب ہے، معصیت ہو تو منع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الزَّوَائِدِ کس میں بوجہ قول آقا حضور علیہ السلام کے کہ نہ اٹھائے جائیں ہاتھ مگر 7 جگہوں میں اور ذکر فرمایا ان 7 سے عید کی تکبیرات کا بھی. اچھا جی پھر مسئلہ سکوت کرے بین کل تکبیراتین کتنی دیر بے قدر ثلاث تسبیحات.
اصل جڑا اساں کام چھکو چھک والا کام ہے نا انہیں ساڈا بیڑا غرق کیتا ہے مولوی عبدل جلیل ویسے اسی آنے ہیں کہ حضرت جو ہے نا جی ایک وضو سے 5 نمازاں تے 5 لکھ تروٹیاں ادھر ساری توجہ کوئی نہیں جی انہوں نے اے چیزاں ساریاں مستحبات پوری نماز سے وہی ٹھیک ہے نا جن دے وجہ سارے مسئلے نے انہوں نے کہنا جی اللہ اکبر کر کے وقفہ کرنا تو 3 بار آخنا ہے سبحان اللہ اور 120 دی سپیڈ تے نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر چلو تھوڑا جہاں کٹ کر لو لیکن کم از کم یہ نہ کو مولوی جی ہوں یہ تاں ہے کہ جے یہ مسئلے ہون آؤندے تے پہلو مولی کاشف جڑا نا جی تقریر کرن لگیا مسئلہ سمجھائے بھی عید دی نماز کتاب ہوئے سامنے کھلی بھی اے طریقہ ہے خدا دا نا جے تانوں اگے حضرت علامہ ویلے صاحب لبے سان تے میں تانوں مسئلے سمجھا رہا ایک تکبیر کہہ کے اینا وقفہ کرنا ہے تے پچھو یکدم بولنا پہ آجے مولوی جی آئے کو گم ہو گئے ہو کونی بات ہونی کہ گم ہو گئے ایک مطلب ہے نہیں تو کم از کم کوئی تو ہوئے نا دیکھو نا اللہ اکبر کچھ ساتھ لگنا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ایک ایویں کر دے جی یقین جانو سارے کہ نہیں مولوی جی تسو تھس کے ایکو ساہ کرم والے جڑا سپیڈ لائی ہوندی ہسو بھی تے نال روو بھی بے ساڈی ساری عوام دا حشر کی ہوندا پیا ہے کنہاں دی وجہ تو جہلاں دی وجہ تو جہل کیوں پڑھنا ہے تو پڑھیا نہیں یا اس جگہ چلے گئے جتنے پڑھائی کو سر تو نہیں رکھیا ہوتے پہ ٹھیک ہے حضرت صاحب دی سارے دی سن کافی ہے ایسے والے گزارا کریں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی اے نماز پڑھی گئی نماز اور خطبہ دے امام عید کی نماز کے بعد 2 خطبے کتنے سکھائے امام خطبے میں احکام بسم اللہ احکام صدقۃ الفطر کے کس کے احکام سکھائے کندے وچ اس خطبے وچ اچھا توجہ جی وَيَخْطُبُ بَعْدَهَا یخطبو اس لیے کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطبے دیتے تھے نماز کے بعد 2 خطبے کندے وچ 2 عیداں وچ برخلاف جمعے کے کیونکہ خطبہ جمعے کے لیے نماز سے اس لیے کہ جمعے میں خطبہ کیا ہے اور شے کی شرط شے سے پہلے ہوندی یا کم از کم نال ہوندی ہے جی ایشا بس جی اور عید میں خطبہ نہیں ہے شرط اور نماز کے بعد افضلیت کا بیان ہے یہ خطبہ نماز کے بعد دینا یہ حتیٰ کہ اگر مقدم کیا گیا خطبہ نماز پر تو جائز ہے اور نہ لٹایا جائے خطبہ جی بلکہ تقدم خلاف اولا ہے لیکن چونکہ سونے دی سنت بعد ہے جی اچھا جی خطبتین جلسے کے ساتھ دونوں کے درمیان جلسے تو مراد بھی 5 مولوی صدقے ہاں بس تھوڑی دیر بہنا وہ سمجھ کو نہیں ہوتی چونکہ پرانے لفظ وچ پھسے نے شریعت دے لفظ وچ جاندے نہیں پے جی بچ بہنا یہ 2 خطبے تاں بڑھنے نا اور وہ دونوں کیا ہیں او خطبے سنت ہیں پس اگر مقدم کیا گیا نماز پر تو جائز ہے اور مکروہ تاں ہے جی سنت ہے جی خلاف اولا پیچھے آکھے سی اندے نال نہیں یہ خطبے بعد دینے سنت نے سونے دیتے نے ہمیشہ تے سرکار نے اس تے مواظبت فرمائی ہے تے اگر کوئی وجوب دا قول کرے میں نہیں ہو کردہ میں کو مجتہد ہاں اگر کسی کیتا ہوئے تو اندھی بھی تو دلیل یہ ہے نا بھی سونے مواظبت فرمائی ہے
کیونکہ مواظبت بغیر ترک کے کس پر دلیل ہوتی ہے؟ یہی دلیل بناتے ہیں نا وجوب کی. تو یہاں کہ وَقُرِئَ. اچھا جی یعلم فیہا یعنی سکھائے خطبے میں احکام 5 خطبے وچ 5 مسئلے سکھائے جو تعلق پکڑتے ہیں کس کے ساتھ؟ صدقۃ الفطر کے ساتھ. پہلا مسئلہ یہ ہے فطرانہ سارے دیو، پھر ساڈے مدرسے وچ دیو، پھر فطرانہ چوکھا دیو. کنے مسئلے ہو گئے؟ دو اور بھی نال جوڑ لو. 5.5 مسئلے ہیں جی. شرعی 5 مسئلے کیڑے نے جی؟ اول علی من تاجبو کس پر فطرانہ واجب ہے؟ سنیں وہ نال دسی ہوندے نے. پس واجب ہے ہر مسلم مالک للنصاب پر، مالک اور ثانی کس کے لیے واجب ہے؟ بے کنو دینا ہے؟ پس فقراء کے لیے ہے. اور تیسرا کس وقت واجب ہے؟ تو پس طلوع فجر کے ساتھ یوم عید سے واجب وجوب الادا شروع ہو گیا. چوتھا کم تاجبو کتنا واجب ہے؟ کتنا؟ تو پس نصف سا گندم سے یا پورا سا کھجور سے یا جو سے. یا پانچواں ممن تاجبو کن سے واجب ہے؟ کن چیزوں سے؟ تو وہ جڑا ہن پڑھیاں نے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ. کن سے واجب ہے؟ تو وہ کون ہے؟ اشیاء 4 جڑی ہیں، 4 اربع اشیاء مذکورہ. بہرحال وہ جو سوا ہے ان 4 کے، وہ جڑا پیچھے نہ لیا ہے کون؟ گندم. پس قیمت کے ساتھ، پس کی مطلب ایک بندہ چول دینا چاہتا ہے فطرانے مکئی دینا چاہتا ہے جی. کسی جگہ تو لوگ باجرے دی روٹی شوق نال کھاندے نے، باجرہ دینا چاہتا ہے. تو ایتھے وزن نہیں، ایتھے قیمت ہے. بے جے دینے سو آٹے دے برابر تے بے نصف سا آٹا کنی قیمت ہے؟ اس اونی قیمت دے جن چاول نے او دے وے، اونی قیمت دی مکئی ہے تے او دے وے. ان جڑی شے دینا چاہتے ہیں وہ قیمت لا کے دینی. ایتھے سا تے نصف سا دا لحاظ نہیں ہونا ہے. او اے سا تے نصف سا صرف ہے نا، باقی کوئی بھی شے دینی ہے نا تے انہاں وچوں جیڑی شے دینا چاہندا سی اون دی قیمت لا کے تے اس قیمت دی جنی او آوندی ہے او دینی ہے. ہن سوال کریں جی، سوال کریں. سوال پس اگر تو کہے مشہور پیچھے پڑھے جا، اگر تو کہے کہ جب کہ مندوب ہے صدقہ فطر کی ادائیگی خروج سے پہلے، خروج کدھر؟ عیدگاہ کی طرف پہلے، تو پس نہیں فائدہ اس تعلیم کا. یہ تو ہن پھر کی فائدہ؟ ہم کہتے ہیں ممکن ہے یہ کہ ظاہر ہو فائدہ اس بندے کے حق میں جو لائے گا فطرانے کو اگلے سال میں. مسئلے تو پکان نہ جی. یا اس بندے کے حق میں جس نے فطرانہ ابھی نہیں دیا نماز سے، تو انہوں فائدہ ہو گیا، گل مک گئی. مسئلہ مناسب یہ ہے اور مناسب ہے تعلیم دینی لوگوں کو کس کی؟ خطیب صاحب کی. جمعہ میں وہ جمعہ جو عید سے پہلے ہے تاکہ نکالے لوگ فطرانہ اپنے محل میں. اور خطبہ عید میں نہیں ہے کیا؟ شرط جی، ایسی شرط کہ ادا کیا جائے گا خطبہ کس کے بعد؟ گل مک گئی. با وجہ اس کے جو پھر دوبارہ گل کی تھی ہوئی، با وجہ اس کے جو روایت کی گئی ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے. کیڑی نماز؟ اور جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے. اور یہ سارے ابتدا کرتے تھے نماز کے ساتھ، تو خطبہ بعد اسی
خطبہ اور نہ اذان دیتے تھے اور نہ اقامت پڑھتے تھے، بھی نہ اذانیں دیتے تھے اور نہ. اچھا جی، ایک خطبہ نماز تو بعد تے نماز عید دی نماز پہلے تے خطبہ محض پیدا کیا بنو امیہ نے خطبہ نماز سے پہلے. اے بدت اے نہ کڈی کنہ لکھیا ہے لفظ بنو امیہ جنہوں نے حکومت ہے سلسلہ یزیدیت محض پیدا کیا بنو امیہ نے خطبہ وجہ کی بنی جی فقہ دی کتابیں پڑھتے پہ ہو اس لیے کہ وہ کلام کرتے تھے اپنے خطبوں میں وہ کلام جو حلال نہیں ہے. اور صدقۃ الفطر کیا یہ سنت ہے یا اور کیسے نکالا جائے اور کن سے، اور پیچھے تفصیل پڑھی ہے اور اس کی مثل اور بھی مسئلے اور اگر خطبہ دیا نماز سے پہلے تو اور مکروہ ہے سنت کی وجہ سے، اور نہ قضا کی جائے عید کی نماز اگر فوت ہو جائے امام کے ساتھ. جماعت ہو گئی بندہ بعد وچ گیا ہے تو ہن کلا عید دی نماز مطلب نہیں پڑھ سکتا. او بے خدا معنی اس کا یہ ہے کہ اگر نئی نماز پڑھی امام کے ساتھ تو نہ قضا کرے نماز کو اکیلے، نماز کو نہ کرے جی. اس لیے کہ عید کی نماز نہیں مشروع علی سبیل یہ ہمارے نزدیک ہے. امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ پڑھے عید کی نماز وحدہ جیسا کہ پڑھتا ہے کس کے ساتھ، شفافی گلا دینے جی. اچھا جی، اور بہرحال اگر فوت ہو گئی نماز امام سے بھی اج عید دی نماز پڑھ ہی نہیں سکے، کیڑے دن 5 شوال نو، شکر ہے کہ یکم شوال کو وہ وجہ ہوندی بھی کی وجہ بنی مختلف صورتوں نے نہیں پڑھ سکے، امام دی بھی رہ گئی ہے تو بس بے شک عید کی نماز ادا کی جائے گی اگلے دن میں، کس میں؟ ایشا بس. اچھا جی، مسئلہ اور اگر قدرت پائی مولوی عبداللہ نے عید کی نماز فوت ہونے کے بعد امام کے ساتھ عید کی نماز پانے پر اپنے امام کے غیر کے ساتھ ایک اور جگہ آج عید رہندی سی تے اودے ٹر گیا ہے تو فعلا کیا کرے؟ کیوں؟ بوجہ اتفاق کے عید کے تعدد کے جواز پر، کیونکہ پڑھ چکے ہو نا بھی جمعہ میں کئی جگہ تھے عید بھی، لہذا اگر آپ جتھے انہیں پڑھنی سی اتھے ہو گئی تو دوسری جگہ آجے مل سکتی ہے تے مارے چھال تے نسے تے جا کو اتھے عید پڑھ لو جی. اچھا جی، او مع امام پھر وہ تصویر بہیں طور کے پڑھ لی نماز امام نے کس کے ساتھ، اور نہ پڑھے نماز کو وہ، اور نہیں پڑھی نماز اس نے تو کیا کرے؟ نہ قضا کرے اس کو، اس لیے کہ عید کی نماز مشروع ہے کس کے ساتھ؟ وہ شرائط کلے کے ساتھ پورے ہی نہیں ہوتے. اچھا جی واپس چلو. اور مؤخر کی جائے عید کی نماز عذر کی وجہ سے کل تک فقط، کل تک وہ اگو عید الوڈی آئے گی وہ پرسوں تک بھی ہو جاندی 10 11 12 یہ صرف یکم شوال کوئی مجبوری بنی تے 2 شوال پڑھ سکتے ہیں. 2 کیڑی شے؟ عید دی نماز. او بے خدروں او بے عذر، عذر کی سی بائیں طور کے پوشیدہ ہو گیا ان پر چاند. اے 29 دا چند سی، 29 روزے ہو گئے تے چند نظر، اور گواہی دی چاند کی امام کے پاس لوگوں نے آ کر، اور لوگاں ہی گواہی دینی ہے نا زوال کے بعد، تو ان تا وقت ہی نکل گیا ہے تو ان کدوں پڑھنی ہے؟ یا زوال سے پہلے اس حیثیت کے ساتھ کہ نہیں ممکن جمع کرنا لوگوں کو زوال سے پہلے، بھی ٹائم تھوڑا ہے لوگ سارے کٹھے نہیں ہو سکتے جی. یا نماز پڑھ لی عید کی
بادل میں، پس ظاہر ہوئی یہ بات کہ وہ واقعہ ہوئی ہے زوال کے بعد۔ یکم شوال نو پڑھی تے بعد جسے بدل وٹھیا نا جی تو ویکھا سورج تو اتنے جا چلا گیا تھا، ہن عید پڑھی تے کو نہیں ہوئی جی، تو ہن بھی کل پڑھ سکتے ہیں، کل ہے او اگاں ویکھو یا پیدا ہو گیا عذر آخر صلات سے کس میں، تو پڑھیں اس کو کس میں، ولم تقدا بادہ، تو جے دوسرے دن میں کوئی مجبوری بنی تو ہن ختم، ہن تیسرے دن نہیں پڑھنی، اس لیے کہ اصل اس میں یہ ہے، اصل تو عید دی نماز وچ اے وے کہ نہ قضا کی جائے، پہلے دن رہ گئی تو ختم، جیسا کہ جمعہ، بس جمعہ اگر جمعے والے دن نہ پڑھ سکو تو ہفتے والے دن قضا کر سکتے ہیں، ایویں اے بھی ہے، مگر بے شک چھوڑا ہم نے اس اصل کو کس کے ساتھ، اور وہ حدیث ہے گواہی چاند دیکھنے کی زوال کے بعد، سونیا کول گواہی دن نو آئی سی، حضرت علی کول بھی واقعہ آیا بھی گواہی دن نو آئی، تو پھر فرمایا بھی روزے ختم کرو تو کل عید پڑھیں گے جی، سمجھ آؤندی بھی جی، ایشا بس جی، اس وجہ تو اساں آکھیا ہے کہ لہذا اگلے دن عید پڑھ سکتے ہیں، یہ پہلے دن نہیں پڑھی تھی جی۔ مسئلہ جی، اور یہی احکام ہیں اضحیٰ کے، آج جنہیں پڑھے جن فطر دے احکام، اضحیٰ دے بھی ای احکام نہیں سارے، لیکن یہاں مؤخر کیا جائے کھانا نماز سے نطبن، ان دے وچ تے پہلے کوئی مٹھی چیز کھا کے جانی، ان دے وچ اے کہ نماز تو بعد کھانا ہے تے آ کے گوشت کھانا ہے، سنیں جی، اور تکبیریں پڑھے راستے میں جہرن، کیا کرے، جہرن تکبیریں پڑھے جی، سنیں ہی ایشا بس جی، اور سکھائے لوگوں کو قربانی کے مسائل اور تشریق کی تکبیریں خطبے میں، اے جڑا خطبہ دینا ہے نا عید دا نے نماز تو پہلے کے بعد ان دے وچ اے مسئلے سکھائے، قربانی دے مسئلے دسے تے نالے تے سمجھائیا اے دسے جی، ادھر ویکھو جی، او واہیا یعنی احکام جو مذکورہ ہیں عید الفطر کی نماز میں، شروط مندوبات سارے وہ سارے کس میں ہیں، عید الاضحیٰ میں بھی ہیں، بریکٹ تو باہر نکل آئے ہو، یعنی بے شک وہ جو ذکر کیا گیا اول باب سے یہاں تک شروط سے اور فطر میں، کل کا کل ہے کس میں، اسی طرح، مگر یہ کہ مستحب یہ ہے کہ مؤخر کرے کھانا اضحیٰ میں ما بعد الصلاۃ تک، باوجہ اس کے جو روایت کی گئی ہے کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہیں کوئی چیز کھاتے تھے نہر والے دن حتیٰ کہ سرکار لوٹتے مصلی سے، پس سرکار کھاتے اپنی قربانی سے، کس سے، اپنی قربانی سے کھاتے۔ دوسری عقلی دلیل اس لیے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ضیافت میں ہیں، کیونکہ او سونے دے فرمایا کہ لوگ اللہ دے مہمان نے، تے اللہ کی طرف مہمانی اج کیڑی شے دی، سیویاں دی، ہاں، تو پس کھانا ضیافت کے دسترخوان سے اولا ہے، تو لگا کیڑی شے ہے، یہ مسئلہ اس کے حق میں ہے جو قربانی کر رہا ہے، وہ انج کرے گا اپنی قربانی دا آگے گوشت کھائے، تاکہ کھائے اپنی قربانی سے اولاً، بہرحال فی حق غیر ہی جس نے قربانی نہیں کرنی، پس کوئی حرج نہیں یہ کہ کھا لے عید نماز سے، اور نہیں مکروہ اس کے حق میں بھی جس نے قربانی کرنی ہے بھی، اور تکبیریں پڑھیں، یہ فرق ہے دوسرا کس کے درمیان، یعنی تکبیریں پڑھے مصلی کے راستے میں جہرن کس میں، بوجہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، مراد اس کے ساتھ تکبیر ہے ان دنوں میں، ایام معدودات میں، اور بوجہ اس کے جو روایت کی گئی ہے
یعنی سوال ہے بھی اندر نال جہر تو نہیں ثابت ہویا اندر نال تو بس قر اللہ ہویا جی تو تاں واسا کیا کہ مراد سے تکبیر ہے ان دنوں میں مطلقاً اور بوجہ اس کے جو روایت کی گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہر کے تکبیر پڑھتے تھے مصلی کے راستے میں جہرن یوم الاضحیٰ میں سنیں اچھا جی جس لئے تکبیراں پڑھتا جائے تو کس وقت ختم کرے پھر ختم کرے تکبیر جب پہنچ جائے مصلی کو ایک روایت میں جی نہ بس اور ایک روایت میں حتیٰ کہ شروع ہو امام نماز امام دے نماز میں شروع ہونے تک کی کرے پڑھتا رہے اچھا جی خطبے میں کی سکھائے قربانی تے کہ کیا وہ دونوں واجب ہیں قربانی تے تکبیرات تشریق یا کہ اور قربانی کیسے کرے اور تکبیر کمیں پڑھنیاں نے اور اس کی مثل سنیں ہاں قضا اسی طرح ذکر کیا علماء نے باوجود بھی علماء نے گلا کہ بھی اس خطبے سکھائے اس حالانکہ 9 ذوالحجہ تو گزر گئی تکبیراں تو شروع ہونی ہیں سن قربانی تے مسائل تے ٹھیک نہیں ہونا اور باوجود اس بات کے کہ تکبیر تشریق محتاج ہے اس کے سکھانے کی طرف یوم عرفہ سے باوجہ لانے اس کے یوم عرفہ میں پس مناسب ہے جمعے کے خطبہ میں وہ جمعہ جو ہو یوم عرفہ سے پہلے اچھا جی یہ تشریق لغت میں ڈالنا گوشت کو سورج میں سکانے کے لیے کس کے لیے سکانے کے لیے جی ولما کانا جب کہ لوگ خشک کرتے تھے قربانیوں کا گوشت تو نام رکھا گیا 3 دنوں کا یوم نہر کے بعد ایام تشریق ایس وجہ تو نام بنیا 11 12 13 دا نام کی بنیا ایام تشریق بے اندے وچے وے کہ بھی گوشت نو دھوپ وچ سکانا یہ تشریق دا مان ہے تو چونکہ لوکی ہمیں کردے سان اسلام وچ تو پھر نام بن گیا کی ایام تشریق پھر متوجہ ہو مصلی کی طرف درا حال ہے کہ نہ تکبیر پڑھنے والا ہو یعنی اونچی اور نہ نفل پڑھنے والا ہو عید کی نماز سے پہلے اور وقت عید کی نماز کا سورج کے بلند ہونے سے سورج کے زوال تک ہے یعنی غائب داخل نہیں ہے گی اور نماز پڑھائے امام 2 رکعتیں دراں حالے کہ ثنا پڑھے زوائد سے پہلے اور زوائد 3 تکبیریں ہیں ہر رکعت میں اور موالات کرے قراتین کے درمیان اور اٹھائے اپنے دونوں ہاتھ زوائد میں اور خطبہ دے امام عید کی نماز کے بعد 2 خطبے سکھائے خطبے میں احکام بسم اللہ صدقات الفطر کے اور نہ قضا کی جائے عید کی نماز اگر فوت ہو جائے امام کے ساتھ اور مؤخر کی جائے عید الفطر کی نماز عذر کی وجہ سے کل تک فقط تو سمجھ آگے کہ بغیر عذر تے کام کرنا ٹھیک نہیں ہے جی اور یہی جڑے مذکورہ نے احکام ہیں اضحیٰ کے لیکن یہاں کہاں مؤخر کیا جائے کھانا نماز سے کس طرح ندبن بے فرض نہیں ہے بے ندب اور تکبیریں پڑھے راستے میں جہرن اور سکھائے امام لوگوں کو اضحیہ اور تکبیرات کی اور تشریق کی تکبیرات سکھائے کس میں خطبے میں